کرائے ہیں. ہمارے ملتان کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت بڑا نام سابق جسٹس بھی رہے ہیں حبیب اللہ شاکر صاحب, واگا صاحب, لغاری صاحب. آج کی اس تقریب کے جو میزبان صاحبان ہیں احسن واگا صاحب جن کی ابھی خطاب سنا, غضنفر عباس صاحب, اظہر لشاری صاحب میرے بھائی ہیں, مشتاق گاڑی صاحب, صفدر کلاسرا صاحب, اسد بزدار صاحب, دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, السلام علیکم. میں سرائکی بھی بول سکتا ہوں جی, لیکن میں سرائکی اس لیے نہیں بول رہا. سرائکی کے اس پروگرام میں ہمیشہ میں ویسے سرائکی بات کرتا ہوں, اور آن ریکارڈ ہے کہ جب 2014 میں انڈیپینڈنٹ اسمبلی میں آیا تو میں نے پہلی سپیچ بھی سرائکی میں ہی کی. لیکن سرائکی کے پروگرام میں سرائکی اس لیے نہیں بولتا کہ میسج یہ جائے کہ یہ پروگرام اردو بولنے والوں کا بھی ہے, پنجابی بولنے والوں کا بھی ہے, اور اس سرائکی صوبے میں جو باقی لوگ رہتے ہیں ان کا بھی یہ اتنا ہی حصہ ہے اس صوبے بنانے میں جتنا کہ سرائکیوں کا ہے. یہ یقیناً میں اگر سن آف دی سوائل کی بات کریں تو میں سرائکی ہوں, سرائکی خطے کا باسی ہوں. اس خطے کی ہی عوام کی مہربانیوں سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں. میں معذرت خواہ ہوں جی, میں لیٹ آیا, بہت تھوڑا وقت لوں گا کیونکہ مجھ سے پہلے خاصی بڑی اور اکابرین نے اور بزرگوں نے جو باتیں کی اور انتہائی دانشورانہ سٹائل میں اور اپنے نالج کی بنیاد پر, اور جو ایک لمبی سٹرگل ہے وہ ان کی ہے اس سارے معاملے میں. میں بھی چھوٹا موٹا ورکر ہوں, کارکن ہوں اس صوبے کے بنانے کا, اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے الیکشن لڑ رہا تھا قومی اسمبلی کا تو صوبائی اسمبلی میں بھی مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ 2008 کی اسمبلی میں جنوبی پنجاب کے کچھ ایم پی ایز نے ہم نے ایک گروپ بنایا کہ ہمیں سرائکی صوبے پہ بات کرنی چاہیے, اور اس میں ہمارا جو حصہ ہے وہ حکومت پنجاب کو ہم کہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارا زیادہ ہونا چاہیے. تو پہلے مرحلے پہ ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے تو ہم تقریباً 45 ایم پی ایز کو ہم اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس میں مسلم لیگ نواز کے بھی دوست تھے. دوسری میٹنگ میں 5-10 اور کم ہوئے. تیسری میں صرف پیپلز پارٹی کے رہ گئے. میں پیپلز پارٹی کے نشست سے اس وقت منتخب ہو کر ایم پی اے بنا تھا. تو اسمبلی میں بات کی, آواز اٹھائی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 2009 کی بات ہے, 2009-10 میں پہلی مرتبہ حکومت پنجاب نے 100 ارب روپیہ رکھا جنوبی پنجاب کی ڈیولپمنٹ کے لیے, جو کہ ایک بہت بڑا فگر تھا. لیکن وہ صرف رکھا گیا, بکس میں آیا, لیکن عملاً جب سال کے بعد وہ سال ختم ہوا, وہ فائنانشیل ایئر, تو جب ہم ان سے بریک اپ مانگا تو اس کا انہوں نے کوئی 9% بھی خرچ نہیں کیا تھا. دکھایا ضرور کہ جی ہم نے آپ کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے 100 ارب روپے کے فنڈ رکھ دیے, اور یہ پہلی بار تاریخ میں ہوا کہ ہم جنوبی پنجاب کی پسماندگیاں اور محرومیوں کو دور کر رہے ہیں, اور ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. اگلے سال بھی وہ متواتر بڑھاتے رہے, لیکن ان 5 سالوں میں اور پچھلے 5 سالوں میں سوائے میٹرو ملتان کے علاوہ کوئی قابل ذکر وہ کام نہیں کیا جس کا تعلق عوام تک ڈائریکٹ ہو. تو آج جیسے واگا صاحب نے کہا کہ اتنے سارے جو پارلیمنٹیرین آئے ہیں, اب ہماری بھی ضرورت بن گئی ہے. پہلے سرائکی وسیب کے حوالے سے میری ان سے بزرگوں سے بہت پرانی نشستیں رہی ہیں ملتان میں, تاج لنگا صاحب کے دفتر میں, منصور کریم صاحب کے آستانے پہ. میں بھی بچپن سے ہی اسی مرض کا شکار ہوں کہ یار صوبہ بننا چاہیے اور سرائکی صوبہ ہونا چاہیے. لیکن اب اللہ نے موقع دیا, 2 پلیٹ فارم ملے, تو وہاں صوبے میں بھی میں نے لاہور میں بھی آن ریکارڈ ہے کہ بھرپور حصہ لیا, اس فورم پہ اٹھایا, تقاریر کیں, اور وہ جو ایک ہم نے وہاں سے ایک موو ہوئی, ایک قرارداد جو مرکز میں آئی اور پھر سینٹ میں منظور ہوئی, اس میں بھی میرا دوسرا نمبر ہے. پہلے ہم نے احمد محمود صاحب کے دستخط کروائے, انہوں نے کہا جی اگر بہاولپور رکھتے ہیں تو میں ساتھ مانوں گا. اس پہ ایک بڑی 15-20 دن ڈیبیٹ ہوئی. اس کے پیچھے بھی کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا بیک گراؤنڈ تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ سرائکی جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد ہو. انہوں نے بہاولپور کا بھی اپنا ساتھ ڈال دیا. ہم نے نہ چاہنے کے باوجود اس کو منظور کیا, قبول کیا, اور پھر وہ مرکز میں گئی. سینٹ میں خان صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب بھی اس وقت سینیٹر تھے, انہوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا. پھر وہ نیشنل اسمبلی میں جا کر کسی وجہ سے معاملہ
رک گیا. تو ہم جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں یا کچھ چلے گئے ہیں, اب ہم سب کی یہ ضرورت بن گئی ہے, کیونکہ جس طرح آج آپ نے ایک بہت بڑا پروگرام کروایا, اور یہ نہ صرف اس کی ضرورت تھی بلکہ یہ اس ساری تحریک کو متحرک کرنے کے لیے ایک بڑی کاوش ہے جس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اسی طرح دن بہ دن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, یہ پبلک کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں, اب ہمیں ہماری شناخت چاہیے, ہمیں الگ صوبہ چاہیے. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ٹینیور میں پیپلز پارٹی نے اس کو اون کیا, اس پر بات بھی کی, اپنے طور پہ کام بھی کیا. اور اب جب میرا جس پارٹی سے تعلق ہے, تحریک انصاف نے نہ صرف اپنے منشور کا پروگرام کا حصہ بنایا بلکہ وعدہ کیا سرائیکی وسیب کے لوگوں سے کہ ہم الگ صوبہ بنائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ 24 MNAs PTI کی نشست پہ ہم جیت کر آئے, 5 آزاد بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. 29 MNAs ہیں جنوبی پنجاب سے آج میرے ساتھ میری پارٹی میں جو PTI کے پلیٹ فارم پر ہیں. اسی ڈھانڈلا صاحب بھی ان میں ایک ہیں. اسی طرح 44-45 MPAs ہیں. وہاں جہاں ہم نے بہت سارے وعدے کیے ہیں اپنے حلقے کے لوگوں سے, عوام سے, وہاں ایک بڑا وعدہ ہمارا صوبہ بنانے کا بھی ہے. تو ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس طرح کی پروگرامز کا انعقاد کرانے کا مقصد یہی ہے کہ حکومت وقت کو نہ صرف اپنا وعدہ یاد کروایا جائے بلکہ احساس بھی دلایا جائے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, آپ نے دوبارہ بھی جانا ہے, تو یہ صوبہ ضرورت ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہے کہ وہ صوبہ بنے گا کیسے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. میں نے ابھی خان صاحب سے پوچھا کہ جی وہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. ان دنوں میں تو پڑھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آپ نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود ہے, آپ وہ کاپی لے سکتے ہیں اور اس میں اپنا ان پٹ ڈالیں اور اس کو آگے بڑھائیں. اس میں جو اس کمیشن میں ظاہر ہے ایک محنت ہوئی, ایک کام ہوا, تو انہوں نے ایک انرجی لگائی, تو بہترین اس میں چیزیں ہیں. ضروری نہیں کہ سب سے اتفاق کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنی جو PTI کے پلیٹ فارم پہ بنی ہے, میں بھی اس کا ممبر ہوں. ابھی مستقبل قریب میں اس پر بھی کام ہونے والا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بن جائے, جس طرح سرائیکی لوگ سانج کے دوست ہیں اسلام آباد میں, جنوبی پنجاب میں بہت ساری سرائیکی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. ان سب کے ساتھ میں آپ کو اس پارلیمان کی جو کمیٹی ہے اس پارلیمانی کمیٹی اور آپ کے ساتھ انگیج کروں اور بیٹھ کے میں آپ سے ان پٹ لوں, آپ سے رائے لوں کہ ہم اس کو آئین میں طے کردہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کس طرح آگے چلا سکیں. اور باقی بحثیں بات کی ہیں کہ نام کیا ہوگا, علاقے کون سے ہوں گے, موٹی موٹی چیزیں. کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے رکھیں کہ وائبلٹی اس کی بنتی ہے, 3 ڈویژنز ہیں, اور ہمارے وسائل کیا ہوں گے, اور اس کو ہم کس طرح سے آگے صوبے کو لے کر چل سکیں گے. تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے بطور چیف وہپ بھی, اور میرا کیونکہ یہ اپنا مقدمہ ہے اور میں اس مقدمے کو بہت عرصے سے لڑ رہا ہوں, اور خواہش بھی ہے اور ایک خواب بھی ہے انشاءاللہ جس کی تعبیر ہوگی. ایک دن آئے گا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو اس کا حق بھی ملے گا. اور وہ جو مسائل جس طرح لغاری صاحب نے کہا, اور بہت سارے مسائل ہیں جو انہوں نے بات کی کہ جی ایک بچی نے ہیلتھ کا انٹرویو دیا اور مقابلے کے امتحان میں ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے, نوکریوں میں کوٹا ہے. غرض یہ کہ بہت سارے مسائل ہیں, اور جب ہمارا صوبہ بنے گا, حکومت ہمارے اپنے ڈور سٹیپ پہ ہوگی, اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہوگی, تو پھر ہمارا فنڈ, ہمارے وسائل ہم پر خرچ ہوں گے, تو پھر انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے. اور وہ اب دن دور نہیں. تحریک انصاف کا وعدہ ہے کہ ہم یہ صوبہ بنائیں گے, آپ کی مشاورت سے بنائیں گے, آپ کا اس میں ان پٹ لیں گے, اور اس طرح کی محافل کا انعقاد کرانا بھی یہ ایک آگے, تاکہ ہم آگے موو فارورڈ ہوں, اور ہم اس کو جتنا پریشر ڈال سکتے ہیں حکومت پر بھی ڈالیں. میں تو خود حکومت کا ممبر ہوں, اور ان تمام مقتدر جو حلقے ہیں, جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی وہ طاقتور حلقے شاید نہیں چاہتے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں اب ان سے بھی میری ڈائلاگ جاری رہتے ہیں. اب وہ بھی چاہتے ہیں نہیں صوبہ بننا چاہیے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی کا ایک پنجاب واقعی وائبل نہیں ہے. تو شاکر شجاع آبادی کے اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا کہ جس طرح ہم محنت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا صوبہ بنے گا, کہ تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے خدا جانے, تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے. بہت شکریہ.
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਮਦ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਰਤੁल्लाह ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੈਠੇ